بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹی این اسلامک آفیشیل چینل۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو معراج شریف کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور انسانی عقل کی سرحدوں سے بھی بہت زیادہ بالاتر ہے۔ معراج شریف کے بارے میں یہاں پر میں آپ کو صرف اور صرف بہت زیادہ مختصر تذکرہ کروں گی۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک طشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ نے اس حلقے میں باندھ دیا جس میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کو جو وہاں حاضر تھے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے 2 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے ملاقاتیں ہوئی اور کچھ گفتگو بھی ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ وقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ اس درخت پر جب انوار الہی پڑا تو یکدم اس کی صورت بدل گئی۔ اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی جن کی کیفیتوں کو ہم الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں ہم آگے بات کریں تو یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ پھر حق جل جلالہ نے آپ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اس نے چاہا بلایا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار عطیات کے علاوہ 3 خاص انعامات بھی مرحمت ہوئے جن کی عظمتوں کو اللہ اور رسول کے سوا اور کون جان سکتا ہے۔ وہ 3 انعامات یہ ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، نمبر 2 یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا، اور نمبر 3 امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان خداوندی عطیات کو لے کر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا آپ کی امت ان 50 نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، لہٰذا آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ بارگاہ الہی میں بار بار آتے جاتے یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا قول بدل نہیں سکتا، اے محبوب آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی 50 کے برابر ہوں گی، یعنی نماز تو 5 ہوں گی مگر میں آپ کی امت کو ان 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم ملکوت کی اچھی طرح سیر فرما کر اور آیات الہی کا معائنہ مشاہدہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے بیت المقدس سے مکہ تک کی تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا سو گئے اور صبح کو جب بیدار ہوئے تو رات کا واقعات کا آپ نے قریش کے سامنے تذکرہ فرمایا تو رؤسائے قریش کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چونکہ رؤسائے قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار
دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں بہت سارے سوالات کی بوچھار کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوال کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے تھے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت مختصراً شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے اور بھی میں آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر کرتی جاؤں گی۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔